خاک کے اور کچھ بھی نہ تھا، تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی۔ الوداع فاطمہ کے پسر الوداع، تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی۔ نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل۔ عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن خدا کی وہ محکم کتاب ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنے نبی کے قلب پر بطور معجزہ نازل کیا، اور فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ پاک و منزہ اور بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے عبد پر قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کتاب کو عالمین کے لیے نذیر بنایا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر خشک و تر موجود ہے، اور اس کی گرانی یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس قرآن کی عظمت یہ ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اے کفار و مشرکین مکہ، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ کلام خدا، کلام پیغمبر ہے، تو تم اس قرآن کے کسی ایک سورے کا جواب لے آؤ۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تو پیغمبر اسلام نے ایک تختی منگوائی اور اس پہ سورہ کوثر کو لکھ کے خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا۔ اب خداوند عالم نے سورہ کوثر کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ اس کے ذریعے وہ کفار کو چیلنج کرے، بلکہ یہ بصیرت پیغمبر تھی کہ رسول خدا نے تمام سوروں میں سے سورہ کوثر کا انتخاب کیا اور کفار مکہ کو چیلنج کیا کہ بڑوں سوروں کو کیا تم ایک مختصر سے سورے کا جواب لے آؤ۔ لیکن آج دنیا حیران ہے، 1400 سال گزر گئے لیکن پھر بھی کائنات اس مختصر سے سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکی۔ جب پوری دنیا 1400 سال سے ایک مختصر سے سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکی تو ساقی کوثر کا جواب کیا لا پائے گی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن خدا اپنے نور کو پایہ تکمیل تک پہنچا کے رہے گا، اگرچہ یہ کام کافرین کے لیے ناگوار گزرے۔ کربلا ایک نور ہے جو 1400 برس سے عالم انسانیت اور کائنات عالم پر اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔
لہٰذا زمانے کے گزرتے ہوئے جتنے بھی سلاطین آئے، حاکمین آئے، ظالمین آئے، سب نے چاہا کہ اس نور کو مدھم کیا جائے، لیکن پھر بھی ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن کربلا آج بھی کائنات میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے۔ کربلا چراغ ہدایت ہے جو آج بھی پوری کائنات میں ہدایت کا درس دے رہی ہے۔ واقعہ کربلا 1400 سال سے سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، اور عقیدت سے پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے۔ میں ایک بات عرض کروں کہ کربلا عقیدت کی نگاہوں سے نہ پڑھیے بلکہ حقیقت کی نگاہوں سے پڑھیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان واقعہ کربلا کو عقیدت کی نگاہ سے پڑھے گا تو آنکھیں بھیگ جائیں گی، جو صاف چیزیں ہیں وہ دھندلی نظر آنے لگیں گی۔ لیکن جب انسان واقعہ کربلا کو حقیقت کی نگاہ سے پڑھے گا تو پھر اس کی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا، اور جو واقعہ کربلا کے اسرار و رموز ہیں وہ صاف نظر آنے لگیں گے۔ عقیدتیں مذہب کے دائرے میں محدود رہتی ہیں، لیکن حقیقت کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا بلکہ عقل و خرد سے ہوتا ہے۔ حقیقت جذبات سے جداگانہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورج کی ایک حقیقت ہے، اگر مذہب اس کی پرستش کرنا سکھا بھی دے تو یہ اس کی روشنی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو جاتی، اس کی روشنی محدود نہیں ہو جاتی۔ دریا کی ایک حقیقت ہے، ستارے کی ایک حقیقت ہے، چاند کی ایک حقیقت ہے۔ لہٰذا اگر مذہب کی دیواریں اسے اپنے اندر سمونا چاہیں تو اس کو سمو نہیں سکتی، کیونکہ حقیقت اپنی ہوتی ہے۔ عقیدتیں جدھر لے جانا ہے لے جائیے، کیونکہ حسین عقیدت کا نام نہیں حقیقت کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ صفحہ تاریخ پر ایسا خون چکا منظر کسی نگاہ نے نہیں دیکھا جیسا سرزمین کربلا پر سن 61 ہجری میں رونما ہوا۔ حق و باطل کے درمیان معرکہ آرائی ہوئی، باطل نے حق کا سر کاٹ لیا، جھکا نہ سکا، حق نے اپنا سر کٹوا دیا، جھکنے نہیں دیا۔ یہ ایک سلسلہ ہے بے آب و گیاہ وادی میں۔ لہٰذا میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب 1400 سال سے کربلا کا غم منایا جا رہا ہے تو پھر اس واقعے کے تئیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ واقعہ کربلا کیا کتاب مصیبت ہے یا کتاب حیات؟ اگر فقط واقعہ کربلا کتاب مصیبت ہے تو پھر ہماری زندگی اس کے سنہرے اوراق کی عکاس ہے، لیکن اگر واقعہ کربلا کتاب حیات بھی ہے تو پھر اس کے گلشن کی جو مہک کی جھلکیاں ہیں وہ ہمارے کردار سے بھی جھلکنی چاہیے۔ جب ایک ظاہر بین نگاہیں واقعہ کربلا کا مطالعہ کرتی ہیں تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے جو سوال آتا ہے وہ یہ کہ واقعہ کربلا کے اختتام پذیر ہونے کے بعد امام چہارم نے وہ کون سے اعمال و افعال، اقوال و فرمودات اور حرکات و سکنات پیش کیے کہ جس کی روشنی میں ہم کربلا کے رموز و اسرار کو درک کر سکیں۔ ایک شعور رکھنے والا سیاست داں، پولیٹیکل لیڈر یہ سوچتا ہے کہ امام سجاد کو واقعہ کربلا کے بعد اپنی طاقت جمع کرنی چاہیے، اسلحوں کی خرید و فروش ہو، جذبہ انتقام میں ڈوب کر تلواریں سیکل ہو، مجاہدین تیار کیے جائیں، گھوڑے خریدے جائیں، یا جو اس زمانے میں تحریکیں سر اٹھا رہی تھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے تاکہ قتیل نینوا کے خون کا انتقام لے کر پوری دنیا میں آگ لگا دی جائے اور پورے جوش و خروش کے ساتھ اور مظلومیت اور خون کی گرمی کے ساتھ یزیدیت کا تختہ پلٹ دیا جائے۔ یہ ایک انتقام پسند ذہن کی تعبیریں ہو سکتی ہیں، مگر امام سجاد علیہ السلام نے
واقعہ کربلا کے بعد جو حکمت عملی پیش کی ہے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ کربلا کے قیام کے جو اغراض و مقاصد تھے اس کو تشنیع تعبیر نہ کیا جائے، بلکہ ایک ایسا لائحہ عمل پیش کیا جائے کہ جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے ایک ضابطہ ہو۔ بعد قتل حسین لوگوں کا کف افسوس ملنا، قاتل کا گریہ کرنا اور اصحاب نبی میں غیرت و حمیت کا پیدا ہونا، لوگوں کی آنکھوں سے موت کا اوجھل ہونا، لوگوں کے اندر شوق شہادت کا پیدا ہونا، عدالت ضمیر میں اس زمانے کے ہر فرد کا اپنے آپ کو ملزم اور مجرم قرار دینا، اس بات کی دلیل تھی کہ کربلا کے جو خاطر خواہ نتائج تھے وہ سامنے آنے لگے تھے۔ عزیزان محترم، امام سجاد لہٰذا اس نتیجے کے گرم شدہ لوہے پر ایک چوٹ کی ضرورت تھی جو بازار انتقام سے نہیں بلکہ انتظام ہدایت اور شعور کی بالادگی کے لیے ایک اہم چیز کی ضرورت تھی، اور امام سجاد نے اس چیز کو پورا کر کے واقعہ کربلا کی روشنی کو اس قدر پھیلایا اور اتنا پھیلایا کہ جب تک قیامت تک انسان اس دنیا میں آتا رہے گا اس کی ضیاء سے ہدایت پاتا رہے گا۔ بس آخری میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے کچھ منشور مرتب کیے، جس میں سے پہلا منشور یہ تھا کہ امام سجاد واقعہ کربلا کے بعد جب مدینہ آئے تو عزاداری سید الشہداء کا انعقاد کیا، مجلس برپا کی، فرش عزا بچھایا، شعراء آتے تھے، مظلومیت حسین کو شعر کے قالب میں ڈھال کر بیان کرتے تھے۔ یہ عمل امام سجاد کا عزاداری کے مستحب ہونے کی طرف توجہ دلا رہا تھا، اور امام سجاد کا عزاداری کی تکرار کرنا اور اس پر تاکید کرنا اس عزائے سید الشہداء کے مستحب مؤکدہ ہونے کو بھی اجاگر کر رہا تھا۔ لہٰذا امام سجاد نے بعد شہادت امام حسین مجالس عزا کا انعقاد کیا۔ ان مجلسوں میں امام حسین کی مظلومیت اور اصحاب حسین کی مظلومیت بیان کی جاتی تھی، لہٰذا اس بات کی دلیل تھی یہ مظلومیت حسین بیان کرنا کہ ہر صاحب شعور انسان یہ جان لے کہ مظلوم کی مظلومیت اور اس کے دردناک حادثے کو بیان کرنا فطرت انسانی کے متقاضی ہے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے، اس بات کو میں ان آیات سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں کفار مکہ نے پیغمبر اسلام کو کبھی جادوگر کہا، کبھی ساحر کہا، کبھی کاہن کہا، کبھی مجنون کہا، لیکن یہ کفار کا ان کے اوپر طعنہ دینا ایک وقت کے لیے مخصوص تھا، ایک زمانے کے لیے مخصوص تھا، لیکن پروردگار عالم نے ان الفاظ کو قرآن کے سینے میں محفوظ کیا، اور قرآن یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جو کفار و مشرکین کی طرف سے پیغمبر پر ظلم ہوئے وہ دبے نہ رہ جائیں بلکہ اس کی تشہیر کی جائے۔ لہٰذا قرآن نے ان الفاظ کو اپنے سینے میں جمع کیا تاکہ قیامت تک آنے والا انسان اس مظلومیت رسول اسلام کو دیکھ سکے اور سمجھ سکے۔ لہٰذا مظلوم کے مظلومیت کو بیان کرنا اس کی توہین نہیں ہے، یہ ایک عمل تھا امام سجاد کا جو بعد شہادت حسین اور بعد واقعہ کربلا عزاداری کی شکل میں پیش کیا، اور اس عزاداری سے دو درس امام نے دیے۔ اس عزاداری میں ایک طرف فضائل اہل بیت بیان کر کے تولا کا درس دیا جاتا تھا، دوسری طرف ظالم حکومتوں کی حق بیانی کر کے ان کے چہرے سے پردہ کھینچ کے ان کو ذلیل و رسوا کر کے تبرے کا درس پیش کیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ پہلا منشور قیام عزاداری سید الشہداء، دوسرا منشور مدارس دینیہ کا قیام۔ امام سجاد علیہ السلام نے چند دن مصائب سننے کے بعد ہی مدارس دینیہ کا قیام کیا۔ گھروں میں اور مسجدوں میں
مختلف علوم و فنون سے لوگوں کو سیراب کرتے تھے۔ عزاداری کے بعد قیام یعنی مدرسہ دینیہ کا قیام اس بات کی طرف توجہ دلا رہا تھا کہ عزاداری کا ایک گہرا رشتہ ہے مدارس دینیہ سے، لہٰذا امام سجاد علیہ السلام نے مدارس دینیہ قیام کیا۔ امام سجاد دیکھ رہے تھے کہ لوگ شعر کی شکل میں واقعہ کربلا اور مظلومیت امام حسین کو بیان کر رہے ہیں، لیکن عقلی علم میں واقعہ کربلا عقل سے تعلق رکھتا ہے، عقلی علم میں شعر دلیل نہیں ہوا کرتے۔ لہٰذا امام نے چاہا کہ ایک مدارس دینیہ کا قیام کیا جائے تاکہ وہاں پہ استنباط و اخراجات و استدلال کے ذریعے لوگوں تک واقعہ کربلا کی حقیقت کو پہنچائی جائے۔ تیسرا منشور امام کا فقراء اور مساکین میں غذا تقسیم کرنا۔ تاریخ کے سنہرے اوراق پہ لکھا ہوا ہے کہ امام سجاد شب کی تاریکی میں اپنے پیٹھ پر غذا کی بوریاں لاد کر فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ گویا امام سجاد دن میں مجالس عزا کے بعد رات میں جو وہ غربا اور مساکین کے یہاں غذا تقسیم کرتے تھے، ایک تبرک کا درس دیتے تھے کہ لوگ دل میں مجلسیں کر رہے ہیں، رات میں ان کو تبرک کے طور پر غذا تقسیم کر رہا ہوں۔ لہٰذا اگر ہم اپنے معاشرے میں غذا تقسیم کریں تو ہمارا ہم و غم، اگر تبرک تقسیم کریں تو ہم و غم یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اور قوم کی فقر و غریبی کو دور کر سکیں، اور یہ سلسلہ صرف 2 مہینے کے لیے مخصوص نہ ہو بلکہ یہ سلسلہ سالوں سال چلتا رہے تاکہ کربلا کے تصدق میں کربلا کی عظمتوں سے ہم فیضیاب ہوتے رہیں۔ چوتھی چیز امام نے اس زمانے میں کاشتکاری کی اور زراعت کی، چونکہ اس زمانے میں اقتصادی حالات خراب تھے، بیت المال کے دہانے پہ حکومت قبضاور تھی، ہر غریب ایک امیر کا محتاج تھا، تو امام نے زراعت اور کھیتی باڑی کر کے قوم کی اقتصادی حالت کو سدھارنا چاہا۔ بس آخری چیز امام کی جو منشور تھی کربلا کے بعد وہ تھی دعا اور مناجات۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کہ جس کے سامنے اس کا باپ مار دیا گیا ہو، اس کے بھائی قتل کر دیے گئے ہوں، اس کا سارا خاندان اجڑ گیا ہو، اس کی ناموس کو قیدی بنایا گیا ہو، ایسے انسان کا عقیدہ توحید پہ باقی رہنا بڑا مشکل ہے اور توکل خدا سے اس کا عقیدہ ہٹ جاتا ہے۔ لیکن ایسے ماحول میں امام سجاد کا مصلی عبادت بچھانا، دعا و مناجات کرنا اس بات پر دلالت تھی کہ دعا اور مناجات عقیدے کو فاسد نہیں کرتا بلکہ عقیدے کو مستحکم کرتا ہے۔ امام سجاد کے واقعہ کربلا کے بعد بہت سے ایسے افعال تھے جس سے امام نے یہ ظاہر کیا کہ واقعہ کربلا زندہ اور پائندہ رہے۔ جیسے جب بھی امام کے سامنے کوئی پانی لاتا تھا تو امام گریہ کرنے لگتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہنے کہ کربلا میں میرے پیاروں کو تشنا اور بے آب قتل کر دیا گیا۔ جب امام کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا تھا تو امام یہ دیکھ کے رونے لگتے تھے۔ لوگ کہتے تھے امام کھانے سے آپ کو کیا تکلیف؟ کہا کھانے سے مجھے تکلیف نہیں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کربلا میں میرے بابا کو بھوکا قتل کر دیا گیا۔ لیکن ارباب اعضاء، میں اب مصائب کے چند جملے بیان کرتا چلوں۔ جب امام بازار سے گزرتے تھے، قصاب کی دکان پہ نگاہ پڑتی تھی، دیکھتے تھے قصاب کسی جانور کو ذبح کر رہا ہے، روکتے تھے، کہتے تھے کہ تو پہلے بتا اس جانور کو تو نے پانی دیا یا نہیں؟ قصاب کہتا تھا مولا ہم مسلمان ہیں، ہم جانور کو بغیر پانی دیے ذبح نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ مولا کربلا کا رخ کرتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ وہ کیسے کربلا کے مسلمان تھے کہ جنہوں نے میرے بابا کو بھوکا پیاسا تشنا لب فرات شہید کر دیا گیا۔ ارباب اعضاء، مصائب کے آخری جملے جب یہ قافلہ کربلا سے قیدی بنا کر کوفے کی طرف روانہ کیا جانے لگا تو جناب زینب کی یہ خواہش تھی کہ مجھے اس طرف سے لے جایا جائے جدھر میرے شہداء کی لاشیں ہیں۔ ایک مرتبہ اس طرف سے اس قافلے کو روانہ کیا گیا جدھر شہداء کے لاشیں تھے۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے اپنے بھائی کے لاشے پہ گرا دیا۔
اس کے بعد جب بیان کرتی رہیں، ایک مرتبہ زینب کی نگاہیں امام سجاد کی نگاہوں پہ پڑی، کیا دیکھا کہ سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے بھائی کا غم بلایا، ایک مرتبہ کہا کیا بیٹا سجاد تم ہمیں عالم غربت میں چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ ایک مرتبہ جناب سجاد نے ہاتھوں کو جوڑ کر پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی اماں بھلا وہ جوان بیٹا جی کر کیا کرے، ارے جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن اسی طرح پڑا ہو، ارے ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفنا دیا ہے، میرا باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، اور یہ بیٹا اتنا مجبور ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیا، گلے میں خاردار توق ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔